السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گریٹ پرسنالٹیز عظیم شخصیات سیریز میں آپ کا استقبال ہے۔ پچھلے ایپیسوڈز میں ہم نے جانا تھا کہ حضرت مولانا نذیر میاں صاحب رحمہ اللہ کو کن کن کٹھنائیوں سے گزرنا پڑا۔ یہ باب اور یہ چیپٹر پورا ہو گیا۔ اب آگے چیپٹر کو بڑھاتے ہیں کہ حضرت مولانا نذیر میاں صاحب رحمہ اللہ نے کیا کیا بڑے بڑے کارنامے انجام دیے کہ اس ممم سماج میں آج بھی اس کی برکتیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ بہت سارے ایسے کام ہیں جو حضرت مولانا نے انجام دیے ہیں۔ ہم یہاں آج کی کلاس میں کچھ کاموں کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہت بنیادی کام جو حضرت مولانا نذیر میاں صاحب رحمہ اللہ نے انجام دیا وہ ہے لباس میں تبدیلی۔ حضرت مولانا نذیر میاں صاحب رحمہ اللہ سے پہلے اس مومن سماج کے جو مرد تھے وہ مرد دھوتی پہنتے تھے، اور اس مومن سماج کی جو عورتیں تھیں وہ عورتیں ساڑی اور گاگرا وغیرہ لباس کے طور پر پہنتی تھی۔ حضرت مولانا نذیر میاں صاحب رحمہ اللہ نے اس کی قباحت کو سمجھایا، برائی کو سمجھایا، اور سنت طریقے کے مطابق ان کو کرتے اور پائجامے کی طرف ترغیب دلائی۔ چنانچہ سب سے پہلے گٹھامن کے لوگوں نے حضرت مولانا نذیر میاں صاحب رحمہ اللہ کے کہنے کے مطابق اپنے لباس کو تبدیل کرنا شروع کیا، اور لباس میں سنت طریقے پر وہ آتے چلے گئے۔ جب یہ لوگ بدلنے لگے تو دوسرے لوگ ان کو تانا دیتے تھے، اور تانے کے طور پر ان کو کہتے تھے تنگڑیا آ گیا، تنگڑی آ گیا، اس لیے کہ انہوں نے لباس تبدیل کیا تھا۔ لیکن گٹھامن والوں نے لوگوں کے تانوں کی پرواہ کیے بغیر وہ لباس جس کی حضرت مولانا ترغیب دیا کرتے تھے بدلنا شروع کر دیا۔ گٹھامن کے بعد باگل گاؤں والوں نے اپنا لباس تبدیل کیا۔ پیر محمد پولیس یہ باگل کے ہیں، ان کے والد محترم پولیس پٹیل جن کو کہا جاتا تھا، ان کا بھی خود بیان ہے۔ وہ پہلے حضرت مولانا نذیر میاں صاحب رحمہ اللہ کی صحبت میں نہیں آئے تھے، تب تک لباس بھی غیروں جیسا پہنتے تھے اور لوگوں کو گالیاں بھی خوب دیا کرتے تھے۔ لیکن جب حضرت مولانا نذیر میاں صاحب رحمہ اللہ کی صحبت ان کو ملی تو ان کا لباس بھی تبدیل ہو گیا اور ان کی زبان بھی تبدیل ہو گئی، اور بعد میں حضرت مولانا نذیر میاں صاحب رحمہ اللہ کے ساتھ انہوں نے حج کا سفر بھی کیا۔ بہرحال تو آج ہمیں مومن برادری میں جو لباس کی چمک دمک دیکھنے کو ملتی ہے، اور یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ ہر 50 میں 40 سنت لباس کے طور پر ہیں، یہ حضرت مولانا نذیر میاں صاحب رحمہ اللہ ہی کی برکت ہیں۔ ایک بار پھر ہمارے نوجوانوں میں، ہمارے جو ینگ لوگ ہیں ان میں یہ ذہن تبدیل ہو رہا ہے کہ ہم اپنا لباس دوسروں کے جیسا پہنے، لیکن انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ بڑی قربانی کے بعد یہ لباس، اور یہ ہمارا یونیفارم ہے، ہم مسلمان ہیں۔ جیسے پولیس کا اپنا ایک یونیفارم ہوتا ہے، وکیل کا اپنا ایک یونیفارم ہوتا ہے، ڈاکٹر کا اپنا ایک یونیفارم اور ڈریس ہوتا ہے، اسی طرح ہم مسلمانوں کا بھی یہ اپنا یونیفارم ہے، یہ ہماری آئیڈینٹی ہے، یہ ہماری پہچان ہے۔ لباس معمولی نہیں ہے، تو جو لباس ہمیں بہت قربانیوں کے بعد ملا ہے ہمیں اس لباس کو باقی رکھنا ہے، اس لباس کو ختم کسی قیمت پر نہیں ہونے دینا ہے۔ ہمارے بچوں اور بچوں کا ذہن بھی ہمیں اسی طریقے سے بنانا چاہیے۔ نمبر 2، دوسرا بہت بڑا کام جو حضرت مولانا نذیر میاں صاحب رحمہ اللہ نے اس مومن سماج پر کیا وہ ہے پردے اور برقعے کا رواج۔ جب حضرت مولانا نذیر میاں صاحب رحمہ اللہ سے پہلے اس مومن برادری کی حالت کیا تھی؟ یہ تھی کہ برقع اور پردے نام کی کوئی چیز نہیں تھی، بلکہ لوگ غیروں کی طرح بغیر پردے کے گما کرتے تھے۔ حضرت مولانا نذیر میاں صاحب رحمہ اللہ کے خاندان میں پردے کا رواج تھا، برقعے کا رواج تھا۔ خاندانی اعتبار سے حضرت مولانا جو اپنے لیے پسند کرتے وہ دوسروں کے لیے پسند کرتے دینداری میں، چنانچہ انہوں نے لوگوں کو ترغیب دی، لوگوں کو کہا گھر کی مستورات سے، چنانچہ برقعے کا رواج عام ہوتا چلا گیا۔ اب حالت یہ ہے کہ ہماری مومن برادری کی مستورات مشقت کا کام بھی کرتی ہیں، کھیت میں مزدوری کرتی ہیں، تو وہ اس کا خیال رکھتی ہیں کہ وہ پردے کے ساتھ ہو، بغیر پردے کے نہ ہو۔ لیکن پھر یہاں وہی کڑوی بات کہ ایک بات جو پردہ اور برقع ہمیں بہت مشقت کے ساتھ ملا تھا، بہت مجاہدوں کے بعد ملا تھا، یہ اب پھر رخصت ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اب ہماری اپنی مستورات بھی اس کو ایک بوجھ سمجھ رہی ہے، اس کو
ایک بڑا بھاری کام سمجھ رہی ہیں، لیکن ان تمام کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ برقع اور پردہ گھر بیٹھے بیٹھے نہیں ملا ہے، بہت مجاہدے ہوئے ہیں، اور یہ بھی ہمارے مومن عورتوں کی پہچان ہے۔ اگر وہ بھی بغیر برقعے کے جائیں تو ان میں اور دوسری عورتوں میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ یہ برقع اور پردہ ہمارے مسلمان مستورات کی پہچان ہے، انہیں اپنی پہچان کے ساتھ ہی جانا چاہیے، جہاں وہ جائیں اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ ہماری بھلائی طریقہ نبوی میں ہے، غیروں کے طریقے میں بالکل نہیں ہے۔ بغیر برقعے اور پردے کے جانے والی مستورات کو لوگ چھیڑا کرتے ہیں، لیکن پردے والی مستورات کو دیکھ کر لوگ سمجھتے ہیں یہ شریف عورت ہیں۔ بہرحال اس کا بھی رواج آیا، لیکن اب خطرہ ہے کہ کئی کم نہ ہو جائیں۔ ہم تمام کو اس پر چوکنا ہونے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ محنت کریں گے تو ہی کام باقی رہے گا، اگر محنت نہیں کریں گے تو وہ کام باقی نہیں رہے گا۔ حضرت مولانا نذیر میاں صاحب رحمہ اللہ نے محنت کی تو ہمیں آج ایسا ماحول ملا۔ ہم محنت کریں گے ہماری اولادوں کو ایسا ماحول ملے گا، ہم نے محنت نہیں کی تو ہماری اولادوں کو ایسا ماحول نہیں ملے گا۔ یہ اللہ کی سنت ہے۔ نمبر 3، مساجد کی آبادی۔ حضرت مولانا نذیر میاں صاحب رحمہ اللہ فارغ ہو کر کے جب یہاں تشریف لائے تو مساجد بالکل ویران تھی، یا تو مسجدیں تھی ہی نہیں، اور اگر تھی تو بالکل ویران پڑی ہوئی تھی۔ مشکل سے کوئی نماز کسی وقت پڑھنے کے لیے آتا، بلکہ الٹا ان مساجد میں بدعت ہوتی تھی، رسم و رواج کے کام انجام دیے جاتے تھے، بلکہ مساجد کے متعلق لوگوں کا ایک خراب عقیدہ یہ تھا کہ اگر کسی گاؤں میں نئی مسجد بنتی ہے تو وہ گاؤں ویران ہو جاتا ہے۔ حضرت مولانا نذیر میاں صاحب رحمہ اللہ نے آ کر کے ایک بہت بڑا کام اس مومن سماج میں یہ انجام دیا کہ جہاں مساجد نہیں تھی وہاں مسجدوں کی بنیاد رکھوائی۔ حضرت خود اپنے ہاتھ سے مسجدوں کی بنیاد رکھتے تھے اور اس فاسد عقیدے کو لوگوں کے درمیان سے ختم کیا۔ آج الحمدللہ مومن سماج کے چھوٹے سے چھوٹے گاؤں میں بھی مساجد آباد ہیں۔ یہ حضرت مولانا نذیر میاں صاحب رحمہ اللہ ہی کی برکت ہے، اور ہمیں مساجد کو یا آباد رکھنے کی کوشش بھی کرتے رہنا چاہیے۔ ایک بہت بڑا کام جو حضرت مولانا نذیر میاں صاحب رحمہ اللہ نے اس سماج کے لیے کیا وہ تھا نماز با جماعت کا اہتمام۔ جب حضرت تشریف لائیں تو مسجدوں میں آپ کو کہا گیا بدعت ہوتی تھی، نماز با جماعت کا کوئی اہتمام نہیں تھا۔ حضرت مولانا نذیر میاں صاحب رحمہ اللہ نے آ کر کے نماز با جماعت کا اہتمام کروایا، لوگوں کو سمجھایا کہ یہ بہت اونچا کام ہے، یہ بھی ضروری ہے، اور گاؤں میں تشریف لے جاتے ہیں۔ اگر گاؤں میں کسی کو صورتیں نہیں آتی تو حضرت قرآن کریم کی چھوٹی چھوٹی صورتیں ان کو یاد کراتے، وضو کر کے بتاتے کہ وضو اس طریقے سے کیا جاتا ہے، نماز کی پریکٹیکل مشق کراتے کہ نماز اس طرح پڑھی جاتی ہے، اور ان کو ترغیب دیتے کہ اب آپ کو صورتیں یاد ہو گئی ہے، اب آپ نماز با جماعت کا اہتمام شروع کر دو۔ اور اگر کہیں مسجد نہ ہوتی تو کہتے ایک جگہ فکس کر لو کہ اس جگہ پر تم پانچوں وقت جمع ہو جاؤں گے اور نماز پڑھاؤں گے۔ اس طریقے سے حضرت نے آہستہ آہستہ اس مومن سماج میں نماز با جماعت کے اہتمام کو آباد کیا۔ مولانا غلام نبی کا بیان ہے، یہ پالنپور کی جو کشمیری مسجد ہے اس کے مصلی تھے، ان کا بیان کیا ہے، اس سے آپ کو اس وقت کے حالات پتہ چلتے ہیں کہ کیا تھے اس وقت کے حالات۔ وہ فرماتے ہیں بازار میں کشمیری مسجد بالکل غیر آباد تھی، وہاں جانور بیٹھا کرتے تھے، نماز اور جماعت کا کوئی اہتمام نہ تھا۔ چنانچہ حضرت مولانا نذیر میاں صاحب رحمہ اللہ کے ارشاد فرمانے پر ان کے شاگرد حسین بھائی اور عثمان بھائی نے اس کو آباد فرمایا۔ اب اس میں نماز با جماعت ہو رہی ہے۔ یہ دونوں بھائی بڑی عمر کے تھے، دن میں کاروبار کرتے، رات کے وقت حضرت مولانا نذیر میاں صاحب رحمہ اللہ سے تعلیم حاصل کرتے۔ خصوصاً عثمان بھائی نے تو کچھ عربی کتابیں بھی پڑھ لی تھی، اور صبح کی نماز سے پہلے حضرت مرحوم مولانا محمد اعظم نور اللہ مرکزہ کی خدمت میں حاضر ہو کر سبق پڑھا کرتے۔ ان کی وفات کے بعد چھوٹے چچا کے پاس پڑھنے لگے، تو آپ کو اس وقت کے حالات کا اندازہ ہوا کہ مسجدیں بالکل ویران تھی۔ حضرت نے صورتیں یاد کرا کر، وضو کا طریقہ بتا کر لوگوں کو نماز با جماعت کا اہتمام کرایا، اور آج شاید ہی کوئی گاؤں مومن سماج کا ہو جہاں نماز با جماعت کا اہتمام کم ہو رہا ہو،
لیکن اب ایک بار پھر بہت سے لوگ ہیں جو تنہا تنہا نمازیں گھر پر پڑھ لیتے ہیں بغیر کسی عذر کے۔ ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ دولت بھی ہمیں بیٹھے بٹھائے نہیں ملی، بہت مشقت کے بعد ملی ہے۔ نمبر 5، پانچواں جو بڑا اہم کام جو حضرت مولانا نذیر میاں صاحب رحمہ اللہ نے اس سماج کے لیے کیا، روزہ اور تراویح کا اہتمام۔ اس لیے کہ روزوں کو کوئی جانتا ہی نہیں تھا، اور فرض نماز کے جب لالے تھے تو تراویح کون پڑھے گا؟ بلکہ روزوں کے بارے میں مومن سماج یوں کہا کرتا تھا، روزہ تو وہ رکھیں جس کے پاس کھانے کو رہو۔ کہا کرتے تھے روزے سے بھوک مر جاتی ہیں۔ حضرت مولانا نذیر میاں صاحب رحمہ اللہ نے آ کر روزوں اور تراویح کا اہتمام کرایا، اور آج حالت یہ ہے کہ الحمدللہ ہر گاؤں میں تقریباً تمام فرد روزے بھی رکھتے ہیں، تراویح بھی ادا کرتے ہیں۔ لیکن اب ایک بار پھر یہ سماج روزوں اور تراویح سے ذرا کنارے پر ہٹتا چلا جا رہا ہے، دکھائی دے رہا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو روزوں اور تراویح کو ادا کرتے ہیں، لیکن بہت سے وہ بھی ہیں جن کو روزہ رکھنے کی توفیق نہیں ملتی، یا تراویح کے وقت پر ادھر ادھر محلوں اور بازاروں میں گھومتے رہنا۔ انہیں کہنا چاہیے کہ بھائی یہ دولت ہمیں بڑی مشقت کے بعد ملی ہے، اگر ہم قدر نہیں کریں گے تو یہ ساری نعمت ہے، یہ معمولی نعمت نہیں ہے۔ جہاں روٹی، کپڑا اور مکان ہمارے لیے دولت ہے، وہیں یہ برقع، لباس، مسجد، نماز با جماعت، یہ ساری کی ساری ہمارے لیے نعمتیں ہیں۔ اگر ہم نے قدر نہیں کی تو شاید یہ نعمتیں ہم سے چھین جائیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اور حضرت نے کون کون سے کام انجام دیے، ہم اگلے ایپیسوڈ میں اس کو ڈسکس کریں گے۔ ضرور ہمارے ساتھ اس سیریز کو آخر تک دیکھتے رہیے، ہر لوگوں تک پہنچانے کی اس کو کوشش کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔